ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس حدیث خودکشی حرام ہے اس عنوان پر ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جو مشرکوں سے لڑ رہا تھا ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی دوزخی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ اس شخص نے آخر میں خود اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ تشریح حدیث اس حدیث میں ایک قصہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص غزوہ خیبر میں کافروں سے لڑ رہا تھا اور اس نے بڑی شدید لڑائی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی کارگزاری ذکر کی گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس پر بہت حیرت ہوئی کہ یہ تو بیچارہ اتنا لڑ رہا ہے، داد جہاد لے رہا ہے، جان نثاری کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جہنمی فرماتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو مجھ کو خیال ہوا کہ اس شخص کا پیچھا کرنا چاہیے یہاں تک کہ اس کا آخری انجام معلوم نہ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ اس کی حالت یہ ہوئی کہ وہ زخموں سے چور ہو گیا تھا۔ درد شدت کی وجہ سے اس نے چاہا کہ اپنے آپ کو قتل کر دیا جائے تو اپنے پیٹ میں خود اپنی تلوار گھونپ لی اور اپنے آپ کو قتل کر لیا اور خودکشی کر کے حرام کی موت مرا۔ تب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معلوم ہوا کہ یہ بات تھی جس کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس شخص کو جہنمی دیکھ رہا ہو اس کو دیکھ لے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام قزمان تھا اور یہ منافق تھا، رضائے الہی کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ خیبر میں بڑی دولت تھی، اس لیے اس نے خیال کیا کہ میں بھی اس میں حصہ لوں۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ خاتمے کا اعتبار ہے۔ کسی شخص کا خاتمہ کیسا ہوتا ہے؟ جب تک کسی کا حسن خاتمہ معلوم نہ ہو اس وقت تک اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی شخص کو کسی کی اتباع کرنی ہو تو ان حضرات کی اقتداء کرے جو کہ فوت ہو گئے، اس لیے کہ زندہ آدمی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کس وقت کس فتنے میں مبتلا ہو جائے، اللہ کی پناہ۔ اور فرمایا کہ میری مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو تمام امت میں سب سے زیادہ نرم دل تھے اور ان کا علم سب سے زیادہ گہرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کی نصرت کے لیے چن لیا تھا، اس لیے حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اچھا فرمائے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی عمل اچھی نیت سے نہ کیا جائے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ جیسے حسن خاتمہ کا اہتمام ضروری ہے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اسی طرح اعمال میں حسن نیت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، تھوڑا کام ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، وہ اس زیادہ کام سے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو۔ یہ اس کام کے لیے ہے جس کو اچھا کام سمجھا جاتا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔